بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون؟ فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بوائق کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، شر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مومن وہ ہے جو لوگوں کی جان اور مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں بتاؤں؟ کامل مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان و مال محفوظ ہو۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مومن وہ ہے جو لوگوں کے لیے ضرر رساں نہ ہو، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اس کے ہمسائے تکلیف میں ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے روز ظلم تاریکیوں کا باعث ہوگا، اور بے حیائی سے بچو، لالچ اور بخل سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں بخل اور لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ انہیں قطع تعلقی سے بچنے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ قطع تعلقی کرتے رہے۔ انہیں بخل سے بچنے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ بخل کرتے رہے۔ انہیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ گناہ کرتے رہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا، یا رسول اللہ، کون سا عمل اسلام میں سب سے اچھا ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اسلام کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ مسلمان کو تیری زبان اور ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسی شخص نے یا شاید کسی دوسرے شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے اچھی ہجرت کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ہجرتیں دو ہے، نمبر 1 شہری کی ہجرت، نمبر 2 دیہاتی کی ہجرت۔ دیہاتی کی ہجرت یہ ہے کہ جب اسے بلایا جائے تو وہ آ جائے، اور جو حکم دیا جائے اس پر وہ عمل کرے، اور شہری کی ہجرت میں آزمائش بھی زیادہ ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، نہ فحاش ہوتا ہے اور نہ ہی بے حیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کر بیٹھے اور گناہ کرتے ہوئے اس کو ناپسند کرتا ہو، اور نیک عمل کرے اور یہ عمل کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہو، وہ مومن ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، جب تجھے نیکی پر خوشی ہو اور گناہ برا لگے تو تو مومن ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو چیز تیرے دل میں کھٹ کے وہ گناہ ہے، اسے چھوڑ دے۔
حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ میں رات کے وقت جاگ رہا تھا۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، سب انسان اور جانور سو رہے تھے۔ پورے لشکر میں میرا کجاوا ہی سب سے اونچا نظر آ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ کے قریب چلا گیا۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں موجود نہیں تھے۔ میں نے زمین پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بھی ٹھنڈی تھی، جس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کافی دیر سے یہاں پر نہیں ہیں۔ میں وہاں سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے نکلا اور یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ لوگوں کے درمیان آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں لشکر سے باہر جا نکلا۔ میں نے دور ایک سایہ سا دیکھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے اس کی طرف ایک پتھر پھینکا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، اس لیے میں اس سائے کے پاس چلا گیا۔ جب دیکھا تو وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ وہاں ہمیں ایسی آواز سنائی دی گویا کہ چکی چل رہی ہے، جس سے ہم سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ہے اور وحی نازل ہو رہی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے کہا اگر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ صبح ہونے تک ہمیں یہی رکنا چاہیے۔ کافی دیر ہم وہاں کھڑے رہے، پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کیا یہاں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ اور عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب آپ ہماری طرف تشریف لائے اور ہم آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ہم نے آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ کے خیمے تک ہم خاموشی کے ساتھ آپ کے ہمراہ چلتے رہے۔ جب آپ خیمے میں تشریف لے آئے تو آپ اپنے بستر پر بیٹھے اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا اختیار دیا؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آدھی امت جنت میں لے جانے یا شفاعت میں سے کوئی ایک چیز چن لینے کا اختیار دیا، تو میں نے شفاعت کو چن لیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، جن لوگوں کی آپ شفاعت کریں گے دعا فرمائیے کہ ہم بھی ان میں سے ہو۔ آپ نے فرمایا میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے۔